کہ جن سے ہمیں پتہ چلے کہ سچا نبی کون ہے اور جھوٹا نبی کون ہے۔ اس کے تحت 10 پوائنٹ ہیں، وہ مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ پہلا تو یہ کہ جو بھی سچا نبی ہوتا ہے نا، سچا نبی وہ کبھی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ علم حاصل کرتا ہے۔ جبکہ اگر آپ دیکھیں تو قادیان کے مرزے کو اس نے کتنے اساتذہ سے علم حاصل کیا، بلکہ وہ اس اپنے اساتذہ کا کس طرح لکھتا ہے، آپ اندازہ تو کریں، بے ادب ہی ہوتا ہے۔ اپنے اساتذہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ جب میں 6 سال کا تھا تو ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا۔ استاد کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے لیے نوکر رکھا گیا، جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائی، اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا۔ پہلے نوکر بول رہا ہے، پھر بزرگ بول رہا ہے۔ اب جب میری عمر تقریباً 10 برس کی ہوئی تو ایک عربی خواہ مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے، جن کا نام فضل احمد تھا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ چونکہ میری تعلیم خدا تعالیٰ کے فضل کی ایک ابتدائی تخم ریزی تھی، اس لیے ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ بھی فضل ہی تھا۔ مولوی صاحب موصوف جو ایک دیندار اور بزرگوار آدمی تھے، وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے، اور میں نے اس طرح کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے، اور بعد اس کے جب میں 17 یا 18 سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا، ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ ان کو بھی میرے والد صاحب نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لیے مقرر کر دیا، اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے میں نے نحو اور منطق اور حکمت پڑھی۔ پھر آگے کہتا ہے کہ علوم مروجہ کو جہاں تک خدا تعالی نے چاہا میں نے حاصل کیا، اور بعض طبابت کی کتابیں میں نے اپنے والد سے پڑھی، اور جو فن طبابت میں اپنے بڑے حاذق طبیب سے تھے، اور ان دنوں میں مجھے کتابوں کے دیکھنے کی طرف اس قدر توجہ تھی کہ گویا میں دنیا میں ہی نہیں تھا۔ اب آپ بتائیں کہ وہ خود اپنے کتابوں میں اپنے اساتذہ کا نام لکھ رہا ہے، تو نبی تو کسی انسان سے علم حاصل ہی نہیں کرتا، وہ تو ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے علم حاصل کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ سچا نبی نہیں ہے۔ تو ایک نشانی۔ دوسری نشانی کہ انبیاء کرام کبھی بھی مصنف نہیں ہوتے، کبھی بھی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن مرزا قادیانی کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں جو اس نے خود لکھی، کیونکہ انبیاء کتابیں لکھا نہیں کرتے، ان کے اوپر کتابیں اترا کرتی ہیں، نازل ہوا کرتی ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرزا سچا نبی نہیں تھا۔ تیسرا یہ کہ انبیاء کرام جتنے بھی آئے 1,24,000 کم و بیش، ان سب پر وحی لانے والے فرشتے کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ لیکن جو مرزا ہے وہ لکھتا ہے کہ میرے اوپر بھی وحی آئی، اب چونکہ جھوٹا تھا، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، اللہ فرماتے ہیں شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو اس کی طرف جو وحی لانے والا فرشتہ تھا، اس نے اس کا نام لکھا ہے کہ اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی، یہ اس کے اوپر وحی لانے والے فرشتے کا نام تھا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر اردو میں بھی وحی نازل ہوئی، انگریزی میں بھی وحی نازل ہوئی، اور ایک ایسی زبان میں بھی وحی نازل ہوئی جو مجھے خود بھی نہیں آتی۔ جب اس کو زبان ہی نہیں آتی تو وہ کیسے پھر اس وحی کو سمجھے گا اور امت کو سمجھائے گا؟ اب انگلش میں جو وحی نازل ہوئی اس نے اس کو لکھا کہ میرے اوپر انگلش میں وحی نازل ہوئی، کہ جھوٹا نبی تھا نا، لیکن منسوب تو اللہ کی طرف سے کیا۔ کہتا ہے اللہ نے میرے اوپر وحی بھیجی ہے، گو ٹو ضلع پشاور، تم ضلع پشاور جاؤ۔ اتنا ان پڑھ تھا، اس کو ضلع یعنی کہ ڈسٹرکٹ کی انگلش ہی نہیں آتی تھی، تو اس نے ضلع ہی لکھ دیا، ڈسٹرکٹ لکھنے کے بجائے ضلع لکھ دیا۔ تو اب یہ اس کے اوپر کہتا ہے مجھے وحی آئی۔ تو یہ تیسری نشانی ہے کہ انبیاء کرام کے اوپر جتنے بھی انبیاء آئے وحی لانے والے فرشتے کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ چوتھی نشانی
کہ انبیاء کرام کوئی بھی جو سچے نبی تھے وہ شاعر نہیں تھے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو شعر کا علم نہیں عطا کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کوئی شعر نہیں کہا، پہلے انبیاء نے بھی کوئی شعر نہیں کہا، جبکہ قادیانی کی اپنی شاعری موجود ہے. ایک شاعری کہتا ہے منعم مسیح زمان منعم کلیم خدا منعم محمد احمد لمجتبی باشد. اسی طرح کے اور بھی اس کے شاعری موجود ہیں. ایک عورت تھی محمدی بیگم، اس کے عشق میں بھی اس نے شاعری لکھی. ساری شاعری اس کی کتابوں میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ نشانی ہے سچے اور جھوٹے نبی کے درمیان. پھر پانچویں نشانی یہ کہ انبیاء کرام کی جو میراث ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی، جبکہ مرزا قادیانی کی تقسیم ہوئی اور اس کی اولاد میں تقسیم ہوئی میراث. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سچا نبی ہو اور اس کی میراث تقسیم ہو رہی ہو؟ پھر آگے چھٹی نشانی کہ جتنے بھی انبیاء آئے سچے وہ ظاہری اور باطنی تمام عیوب سے پاک تھے. ان کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، نہ ظاہری نہ باطنی. جبکہ مرزا کے اندر وہ عیب کا چلتا پھرتا ہسپتال تھا، بیماریوں کا چلتا پھرتا موبائل تھا. خود لکھتا ہے اتنی بیماریاں اس نے لکھی، مجھے شوگر بھی ہے، مجھے بلڈ پریشر بھی ہے، مجھے فلاں بھی ہے. اتنی بیماریوں کے نام لکھے کہ انسان حیران ہوتا ہے. اس کو اتنی بیماریاں. پھر آپ دیکھیں کہ وہ عقل کا بھی تھوڑا مارا ہوا تھا. ایک مرتبہ اس کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا. تو جب وہ باہر نکلا تو اس نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ شلوار کس کی پہنی ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگا دیکھ کے وہ اچھا اندھیرا تھا، مجھے پتا نہیں چلا، اپنی بیوی کی پہن کے آ گیا. اب یہ عیب ہے نا، لیکن اس کے اندر موجود تھا. اسی طرح اس کے اندر اور بھی کافی زیادہ عیب تھے جو اس کی کتابوں میں اس نے بھی لکھے، آگے اس کے ماننے والوں نے بھی لکھے. پھر ساتویں نشانی سچے اور جھوٹے نبی کی کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں. انبیاء کرام کوئی گناہ نہیں کرتے، ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں. جبکہ مرزا قادیانی خود اپنے کئی گناہوں کا تذکرہ لکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں نے توبہ بھی کی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں. پھر آٹھویں نشانی کہ انبیاء کرام جتنی بھی پیشین گوئیاں کی نا سچے انبیاء نے وہ ہمیشہ سچ ہوتی ہیں، کبھی کوئی جھوٹی پیشین گوئی نہیں فرمائی. آپ دیکھیں آج 1400 سال گزر گئے، نبی علیہ السلام کی ایک ایک پیشین گوئی لفظ ب لفظ پوری ہوئی ہے. لیکن مرزا قادیانی کی جو پیشین گوئیاں کچھ ایسی تھی جو جھوٹی ہوئی، ایک تو سچی بھی ہوئی. وہ بھی آپ سے عرض کرتا ہوں سچی کیسے ہوئی. جو جھوٹی ہوئی وہ یہ کہ ایک مرتبہ اس نے کچھ اپنے لوگوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ فجر کے بعد میں درس دیتا ہوں، جب میں درس دے رہا ہوں نا تو تم لوگ ایک بیل کو، جو بیل ہوتا ہے اس کو ایک کنویں میں ڈال دینا. لہذا جب وہ کنویں میں جائے گا تو میں اپنے لوگوں سے کہوں گا کہ لوگوں ابھی ابھی میرے اوپر تیکھی تیکھی فرشتے نے وحی کی ہے کہ ایک بیل کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. تو میں اپنے لوگوں کے ساتھ جب وہاں آؤں گا، بیل کنویں میں ہوگا تو لوگ بڑا مانیں گے کہ سچا نبی ہے. اس نے کہا بہت اچھا. اب فجر کے بعد درس دے رہا تھا، دیتے دیتے کہتا ہے کہ لوگوں میرے اوپر وحی آئی ہے کہ ایک بیل کو مدد کی ضرورت ہے، چلو. اب لوگوں کا مجمع ساتھ لے کر گیا. وہاں جا کر دیکھا کہ دو بندے بیل کو دھکا لگا رہے ہیں کنویں میں گرانے کے لیے اور وہ اپنی جگہ کھڑا ہے. تو یہ تو حال ہوا اس کی پیشین گوئی کا. اس نے ایک دفعہ ایک عورت تھی محمدی بیگم، وہ اس کے ماموزاد بھائی جو تھا نا اس کی بیٹی تھی. یعنی کہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی بھتیجی یا بھانجی لگتی تھی وہ. اب اس نے جب دیکھا تو خوبصورت تھی تو اس کو پسند آ گیا. تو پورا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں اس نے خود بھی. لہٰذا اس نے یہ پیشین گوئی کر دی کہ میری محمدی بیگم سے نکاح ہوگا. اب قدرتی بات ہے محمدی بیگم اس کے اوپر ایمان بھی نہیں لائی تھی.
لہٰذا جب اس نے یہ بات کر دی کہ میرا محمدی بیگم سے نکاح ہوگا اور رشتہ بھیجا، اس نے انکار کر دی۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا، کیا کروں؟ پھر اس نے بڑی کوشش کی لیکن محمدی بیگم سے اس کا نکاح نہیں ہوا۔ پھر آخر میں اس نے پیشین گوئی کی کہ دیکھو اس دنیا میں تو نہیں لیکن آخرت میں میرا نکاح کروایا جائے گا۔ اب قدرتی بات ہے کہ محمدی بیگم چونکہ اس پر ایمان نہیں لائی، حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی بات پر میرا ایک قادیانی سے مناظرہ ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ محمدی بیگم والی پیشین گوئی تو ٹھیک نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کا نکاح آخرت میں کروائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ دیکھو محمدی بیگم چونکہ ایمان نہیں لائے تمہارے نبی پر، تو تمہارے عقیدے کے مطابق محمدی بیگم کہاں جائے گی؟ جہنم میں، اور قادیانی کہاں جائے گا؟ جنت میں، ان کے عقیدے کے مطابق نا۔ اگر آخرت میں نکاح ہوا تو بارات کہاں سے کہاں جائے گی؟ جنت سے جہنم میں۔ اور دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر داماد بہت اچھا ہو تو اس کو گھر داماد بنا لیا جاتا ہے۔ تو جب بارات جہنم میں جائے گی تو ایک نبی سے بہتر داماد کیا ہو سکتا ہے، لہذا اس کو وہیں پر گھر داماد بنا لیا جائے گا۔ تو کوئی پیشین کوئی اس کی صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ ہاں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ پیشین گوئی اس کی سچ بھی ہوئی۔ وہ کیا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا ثناء اللہ احمد سری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے مرزا قادیانی نے لکھا، کہتے ہیں کہ آپ اپنے پرچے میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری اور کذاب اور دجال ہے۔ اس نے مولانا ثناء اللہ احمد سری کے حوالے سے لکھا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں قادیانی کذاب اور دجال ہوں۔ اگر ایسا ہے کہ کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر ایک پرچے میں مجھے لکھتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا۔ اب اس نے یہ پیشین گوئی کی اور یہ پیشین گوئی اس کی سچ ثابت ہوئی کہ مولانا ثناء اللہ احمد سری کی زندگی میں ہی مر گیا۔ تو کچھ پیشین گوئی اس کی اس طرح کی سچ بھی ثابت ہوئی جس سے یہ خود ہی جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ تو سچے نبی کی پیشین گوئیاں ہمیشہ سچ ہوتی ہیں۔ نویں جو سچے اور جھوٹے نبی کی نشانی ہے وہ یہ کہ انبیاء کرام جو سچے ہوتے ہیں ان کی جب بھی روح قبض کرنی ہوتی ہے تو ملک الموت آ کر پہلے اجازت طلب کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کا آخری وقت تھا تو اس وقت دروازہ کھٹکا تو مجھے تھوڑا عجیب لگا کہ اس وقت میں کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ وہ ہیں جنہوں نے آج کے بعد کسی سے اجازت نہیں لیں گے، یہ جبرائیل اور میکائیل اسرائیل ہیں، ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ پھر وہ اندر آئے اور نبی علیہ السلام سے کلام کیا، اجازت چاہی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائیں سچے نبی سے اجازت لی جاتی ہے جبکہ اس سے اجازت کہاں لی جانی ہے؟ میرے خیال میں سب کو ہی پتا ہے کہ اس کی موت کس حالت میں آئے گی، کہاں پر آئے گی۔ تو اس لیے اب اس کا چونکہ آخری وقت میں پیٹ کافی خراب ہو گیا تھا، بار بار واش روم کی ضرورت تھی، تو اپنے بیڈ کے ساتھ بستر کے ساتھ ہی اس نے واش روم کا انتظام کیا ہوا تھا۔ بس وہ اس کو آخری دست آیا، اس کے بعد پھر وہ کھڑا نہیں ہو سکا، اسی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ تو یہ بھی سچے اور جھوٹے نبی کی نشانی ہے۔ 10ویں اور آخری نشانی سچے اور جھوٹے نبی کی کہ جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کی جہاں پر وفات ہوتی ہے نا ان کی تدفین بھی وہیں پر ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوئی اور تدفین بھی وہیں پر ہوئی، جبکہ قادیانی کی وفات کہیں اور ہوئی اور جنازہ لے کر جایا گیا اور تدفین کہیں اور ہوئی۔ تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قادیانی سچا نبی نہیں تھا۔ تو یہ دو سوال آپ کے سامنے عرض کیے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت کیوں نہیں، اور سچے اور جھوٹے نبی میں فرق کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے کام کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے اور اسی عقیدے پر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔